حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر غربت ختم کرنا چاہتے ہو تو حج کے بعد حج کرو، عمرے کے بعد عمرے کرو، لیکن ایک بات کہہ دوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حج ہی کرتے رہو۔ اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو مفلسین غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، اس کا خیال نہیں، آپ کو کوئی روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہا ہے اور آپ حج پہ چلے جاؤ، خداوند قدوس کی شان کی قسم، تمہارا حج کرنا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی کیا ضمانت ہے کہ خدا تمہارا حج قبول کرے؟ پہلے ان لوگوں کا حقوق ادا کرو جن کو ضرورت ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو مانگنے میں شرم آتی ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے مانگ نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی بنا مانگنے پر دے دے تو لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کا حق ادا کرو تو اللہ کی عزت کی قسم، تمہیں حج میں جتنا ثواب ملتا ہے اس سے کئی زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ حالت ہے کہ ہر کوئی حج پہ حج کرنے لگے، صرف اور صرف نام کے لیے، اپنے شعور کے لیے۔ چاہے تم کتنی بھی ایسی حجیں کر لو، کوئی فائدہ نہیں۔ خدا ایسے حجوں کو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تمہارا اصلی حج وہی ہے جو دوسروں کی تکلیفوں میں کام آ سکو۔ اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم غریبوں کی ضرورتیں بھی پوری کرو اور حج بھی ادا کرو تو خدا ایسی حجوں کو قبول کرتا ہے، ایسی حجوں کو اللہ تعالیٰ مقبول کرتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرا بھائی میرے ساتھ تھا، ہمارا قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، ہمارا کاروان کوفہ میں پہنچا تھا۔ جب ہم کوفہ میں پہنچ چکے ہیں تو میں نے دیکھا سامان سفر خریدنے کے لیے میں بازار میں جاتا ہوں، ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں۔ ایک خچر کو دیکھا، خچر وہاں میرے سامنے پڑا ہوا تھا، اس کے قریب ایک عورت تھی۔ فرماتے ہیں وہ خچر میرے سامنے پڑا ہوا تھا اور وہ مرا پڑا ہوا تھا، اس کے قریب ایک عورت تھی، اس عورت کے ہاتھ میں چاقو تھی، اس چاقو سے اس خچر کا گوشت کاٹ کر ایک تھیلی میں ڈالنے لگی۔ میں نے سوچا کہیں یہ مردار گوشت جو حرام ہے، کہیں یہ گوشت کسی کو بیچ نہ دے، کسی کو کھلا نہ دے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ عورت ایک بڑے گھر کے سامنے جاتی ہے، وہ گھر کا دروازہ بہت بڑا بلند دروازہ تھا۔ اس عورت نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ تو وہ عورت جواب میں کہتی ہے، میں ہی مصیبت کی ماری، بدحال دروازہ کھولو۔ جب اندر سے دروازہ کھولا گیا تو اندر 4 لڑکیاں تھیں۔ وہ عورت اندر جاتی ہے، وہ گوشت لڑکیوں کو دیتی ہے، مردار گوشت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو پکا کے کھا لو۔ اللہ ہماری حقیقت کو جانتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے یہ منظر دیکھا پریشان ہوا۔ میں دیکھا یہ مردار گوشت ہے، مردار کھانا حرام ہے، مردار کھانا ناجائز ہے، یہ اپنی بیٹیوں کو کیوں کھلا رہی ہے؟ میں نے فوراً وہاں جا کر کے کہا، اے اللہ کی بندی، کیا تو نہیں جانتی
یہ کھانا ناجائز ہے بلکہ یہ کھانا حرام ہے؟ اس خاتون نے کہا تو کون ہے؟ حضرت ربیع بن سلیمان نے کہا میں ایک پردیسی ہوں، مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، تجھے دیکھا میں نے، تو مردار خچر کا گوشت کاٹ رہی تھی اور میں نے تیرا پیچھا کیا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا مجوسیوں کا ایک فرقہ کے علاوہ تمام لوگوں کے نزدیک مردار گوشت کھانا حرام ہے۔ اس نے کہا ہم جانتے ہیں اس بات کو، کیا تو نہیں جانتا ہم آل رسول سے ہیں؟ کیا تو یہ نہیں جانتا ہم آل رسول اولاد علی سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں؟ کیا تو نہیں جانتا ہم خاتون جنت کی بیٹیوں سے ہیں؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ہم خاندان نبوت سے ہیں؟ شاید تو یہ نہیں جانتا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں، ہم سید ہیں اور اسلام کے احکام کو ہم جانتے ہیں۔ ان بیٹیوں کا والد انتقال فرما چکے ہیں، وہ نیک تھے، میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، وہ جو اپنے پاس ترکہ چھوڑے تھے وہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، ہم غریب ہیں، مفلسین ہیں، کتنے دنوں سے ہم کھانا نہیں کھایا، ہم جانتے ہیں مردار کھانا حرام ہے، لیکن حالت اضطرار میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے، مجبوری کی حالت میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا حکم ہے، لیکن یہ گوشت ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ ہماری مجبوری ہے۔ آج کو 4 دن ہوئے ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آل رسول کی زبان سے وہ بات سنی، میرے آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، میں نے رونا شروع کر دیا، روتا ہوا میں وہاں سے لوٹ آیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اب حج پر نہیں جاؤں گا، اب میں حج نہیں کروں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ واپس آیا، اپنے بھائی کو بتایا کہ میں حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے کہنے لگے نہیں ایسا مت کرو، حضور اکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو حج کا ارادہ ترک نہ کر، اللہ ہماری گناہوں کو معاف کرنے والا بہت بڑا ہے۔ اس نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ لیکن میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں حج ترک کر دوں گا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 600 نقد درہم موجود تھے، میرے پاس چند میرے نئے لباس تھے اور میرے پاس احرام کی 2 نئے چادریں موجود تھی۔ اس 600 درہم کو لے کر میں بازار میں گیا، 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑے خریدا، باقی کے 400 درہم میرے پاس تھے، میں اس آٹے میں اس کو چھپا دیا جو میرے پاس، احرام کے 2 نئے چادر لے کر اس آل رسول کی دروازے کے باہر چلا گیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے دروازے کو دستک دی، اس خاتون نے دروازہ کھولا، میں نے کہا یہی میرے پاس ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، یہ میرے طرف سے ہدیہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ اس خاتون نے دیکھا آٹے میں چھپے ہوئے 400 درہم، یہ آٹا اور کپڑے دیکھ کر خاتون کے دل سے دعا نکلنے لگی۔
عورت نے دعا دی کہ اللہ تجھے حج کا ثواب دے، اللہ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے، اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا اجر دکھا دے۔ گھر کی بڑی بیٹی نے آٹے میں چھپے ہوئے درہم کو دیکھ کر دعا دی۔ دوسری بیٹی نے دعا دی کہ اللہ تجھے خوشیوں سے نوازے۔ تیسری بیٹی نے بھی دعا کی۔ چوتھی بیٹی نے دعا دی کہ اللہ کرے تمہارا حشر میرے نانا کے ساتھ ہو۔ اس بچی نے دعا دی کہ اللہ کرے تیرا حشر میرے نانا کے ساتھ ہو۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں واپس وہاں سے آ گیا، کوفے میں اپنے مکان پر، اپنے مقام پر پہنچ گیا، تب تک حج کے قافلے جا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، دل میں یہ تمنا تھی کہ میری خواہش تھی کہ میں حج پر جاؤں۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں گھر سے حج کے لیے نکلا تھا، اب قافلہ چلا گیا، میں کوفہ میں رہ گیا، کاش میرا بھی بلاوا آ جاتا، کاش کہ میں بھی چلا جاتا۔ کہا کہ میں وہیں انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ جو قافلے حج کے لیے گئے تھے، حج کے وہ قافلے واپس آنا شروع ہو گئے، کاروان حج واپس آنا شروع ہو گئے کہ جب میں حاجی کی واپس کا دل میں خیال تھا کہ دل میں ارادہ کر لیا کہ میں ہر حاجی کا استقبال کروں گا، ان تمام حاجیوں سے دعائیں لوں گا، ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ابھی حج کی شہادت حاصل کر کے وہ واپس آ رہے ہیں، تو میں ہر حاجی سے ملاقات کروں گا اور میں ان سے کہوں گا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کہا حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں حاجیوں کے استقبال کے لیے گیا، جب حاجیوں سے ملا، میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے، میرے لیے بھی دعائیں کرو۔ انہوں نے کہا، جو لوگ حج سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے کہا کیا بات کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو حج پر نہیں گیا تھا؟ کیا تو حج سے انکار کرتا ہے؟ کیا تو کہنا چاہتا ہے کہ حج پر نہیں آیا تھا؟ تو کیا تو وہاں حج پر موجود نہیں تھا؟ تو پھر ہمارے ساتھ عرفات میں کون تھا؟ طواف میں ہمارے ساتھ کون تھا؟ بیع و جمرات میں ہمارے ساتھ کون تھا؟ تو ہمارے ساتھ طواف بھی کرتا رہا، میدان عرفات میں تو تھا، شیطان کو کنکریاں بھی مارتا رہا، آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا لطف کرم ہے؟ انہوں نے کہا ارے میں تو کوفہ میں ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں حج میں نہیں تھا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تو کوفے میں موجود تھا، لیکن تمام حاجیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حج پر گیا تھا۔ نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے شہر کے لوگ بھی واپس آ رہے ہیں، جو میرے محلے کے، جو میرے علاقے کے لوگ حج کے لیے گئے تھے واپس آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ کاروان بھی واپس آ رہا ہے۔ میں نے کہا ان سے ملاقات کر لو، ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، اللہ نے تمہارا حج قبول کیا ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور تم میرے لیے دعا کرو۔ وہ اپنے علاقے کے لوگ کہنے لگے تمہاری کیا تم حج پر ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ تم ہمارے ساتھ طواف میں تھے، ہمارے ساتھ عبادتوں میں تھے، ہمارے ساتھ مزدلفہ میں تم تھے، ہمارے ساتھ مینا کے میدان میں تم تھے، کہتے ہیں کہ مینا میں تم ہمارے ساتھ تھے، عرفات کے میدان میں تم تھے، اور تم کہتے ہو کہ
اللہ तुम्हारी इबादतें कबूल करे। मैंने कहा मैं तो कूफा में था, मैं कहाँ तुम्हारे साथ था। मैं हैरान और परेशान। अचानक मेरे सामने एक साहब सामने आ गए और कहते हैं कि अरे तू कहता है कि तू हमारे साथ नहीं था, ये थैली देख। मस्जिद नबवी शरीफ में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल करके बाद सलाम अर्ज करने के बाद जिब्राइल से जब हम बाहर निकले, भीड़ बहुत ज्यादा थी। उस वक्त तूने मुझे ये थैली दी थी, ये थैली अमानत है, इसे वापस ले ले। मैं परेशान हैरान। रबी बिन सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने जब वो थैली देखा, उस पर लिखा हुआ था मन आमलना रबिहा, मन आमलना रबिहा। वहाँ लिखा था मन आमलना रबिहा, जो हमारे साथ कारोबार करता है नफा उठाता है, जो हमारे साथ मामला करता है नफा उठाता है। मैं हैरान परेशान। खुदा की कसम मैंने जिंदगी में इस थैली को कभी नहीं देखा था। मैं थैली लेकर वापस आ गया अपने शहर को। मैं मेरे घर पहुंच गया उस काफिले के साथ। इशा की नमाज अदा की। इशा की नमाज अदा करने के बाद कुछ वज़ाइफ थे, वो पूरा करने के बाद आंख बंद हुई। मैं सो गया, मेरी आंख लग गई, लेकिन दिल की आंख खुल गई। किस्मत ने अंगड़ाई ली। कौनैन के वाले आज़श हमदो जहां मालिक हौज़ कौसर फ़क्र रसूला आमिना के लाल मेरे सामने मौजूद थे। मदीने वाले आका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने मौजूद थे। आका मुस्कुरा रहे हैं। मैं सलाम अर्ज किया। आका जवाब इरशाद फरमाए। मैंने आका के कदमों को चूमा। आका ने फरमाया, हे रबी बिन सलमान, अब कितनी गवाहें चाहता है और कितनी गवाहें चाहता है? इतनी गवाह पेश कर दिए, अभी भी तू मानता नहीं कि तूने हज नहीं किया? तू तस्लीम नहीं करता कि तूने हज नहीं किया? आका ने फरमाया, सुन, जब तूने मेरी आल की खिदमत की, तूने हज तर्क की, मेरी आल की मोहब्बत में, मेरे ख़ानदान की मोहब्बत में, मैंने उसी वक्त दुआ किया, अल्लाह इसको इसका अजर दे दे, इसको इसका सवाब दे दे। मैं दुआ किया था। अल्लाह ने उसी वक्त एक फरिश्ता तेरी सूरत पर पैदा कर दिया और अल्लाह ने उस फरिश्ते को हुक्म फरमाया कि अभी की आल से मोहब्बत करने वाले का अजर ये है। अल्लाह ने फिर फरमाया, हे फरिश्ते, तू रबी बिन सलमान की सूरत में क़यामत तक हर साल हज करता रहा, हर साल तू हज करता रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तू वो जो 600 दिरहम दिए थे, अल्लाह ने उसको दुगना करके दे दिया। अल्लाह ने उस 600 दिरहम को दुगना करके 600 सोने की अशरफियों में बदल दी। अल्लाह ने 600 सोने की अशरफियों में उसको तब्दील कर दिया। आका ने फरमाया, अपनी आंख ठंडी कर। हजरत रबी बिन सलमान फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी ये जुमला था कि मन आमलना रबिहा, मन आमलना रबिहा, जो हमसे कारोबार करता है नफा उठाता है, जो हमसे मामलात करता है नफा उठाता है। आका याद दिला रहे हैं उस थैली को, न भूलना। वो थैली कौन सी थी? बाबे जिब्राइल से वो फरिश्ता आया था रबी बिन सलमान की सूरत में, उसने थैली दी थी, कहा था कि अमानत है, ले जाओ। ये अमानत किसके लिए? रबी बिन सलमान के लिए थी, अल्लाह के इस प्यारे बंदे के लिए।
فرماتے ہیں اللہ کے اس پیارے بندے کے لیے تھی، آل رسول سے محبت کرنے والے کے لیے تھی۔ ربیع بن سلمان کو جب یہ تھیلی دی تھی تو اس پر یہی لکھا تھا، من آملنا ربیحا۔ ربیع بن سلمان کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، فوراً تھیلی اٹھاتا ہوں، تھیلی کو کھولتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ اندر 600 سونے کی اشرفیاں موجود ہے۔ یہی پیغام ہے کہ حج کرو، بار بار کرو۔ اصل حج تو یہی ہے، دوسروں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہی اصل حج ہے۔ اہل بیت کے ساتھ معاملہ کرو، ان کی مشکل وقت میں شامل ہو جاؤ، انشاءاللہ تمہیں حج کا ثواب دینے والا بہت بڑا ہے، بہت بڑی ذات ہے، اسے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، سب چیز کی جانکاری ہے اسے۔ تو پھر آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں آل رسول کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے والا بنا، ان کے دکھ دردوں میں شامل ہونے والا بنا اور ان کی مدد کرنے والا بنا۔ ان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر، ہمیں ایسا حج نصیب فرما جیسا کہ تو نے حضرت ربیع بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب کیا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔